کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کا امیدوار رہے گا، امید رکھے گا کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، امیدوار رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جی؟ شرک۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب آتا ہے مختلف وہ احادیث میں، کسی میں کوئی ہے، کسی میں کوئی ہے، کسی میں آتا ہے قتل کرنا، کسی کو ناحق مار دینا، کہیں آتا ہے بدکاری کرنا، کہیں کوئی آتا ہے، کہیں کوئی اس طرح آتا ہے۔ ہیں یہ بڑے ہی گناہ، لیکن شاید حالات کے مطابق کہتے ہیں کہ کسی کے لیے وہ ہوگا، کسی کے لیے وہ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتا ہے شرک کے بعد پتہ ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ اب میں تو اتنا ہوں کہ رب مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، وہ خالق ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو کائنات بنا لیتا ہے، مغفرت کیا ہوئی؟ تو اللہ رب العزت، تو یہ رب کا ارشاد کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیں امیدوار رہنا ہے، اللہ کی رحمت کا ہمیں امیدوار رہنا ہے۔ ایک آدمی وہ اسی طرح آتا ہے کہ وہ اسی طرح نیک تو تھا نہیں، جو وہ اس کے تھے سارے کرتا کرتا رہتا تھا جو عمل تھا، آخری وقت آیا تو وہ رونے لگا۔ کسی نے کیوں روتے ہو؟ گناہوں سے روتے ہو؟ تو وہ تنکا اٹھا کے نا زمین سے ایسے اتنا سا کہنے لگا گناہوں کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے میری ساری زندگی کے گناہ اس تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کی رحمت کے سامنے میری زندگی بھر کے گناہ اس تنکے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اس نے اتنا کرم کیا ہے میں بھولا ہی رہا، تو میں تو شرمندگی سے، ورنہ اللہ کے میرے گناہ یہ اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت، تنکے سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ رب نے اس بات سے ہی مجھے معاف کر دیا۔ جاؤ، تو نے اتنا کہا تھا کہ میرے گناہ تنکے سے بھی نصیحت نہیں رکھتے، تو آ گیا میری بارگاہ میں، میری رحمت کا امیدوار ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے رب اسے محروم نہیں رکھتا، اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ آئیے رحمت الہی کے امیدوار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار، اس کے کرم اور اس کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لطف و کرم کا طلبگار ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھرتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارے اور مجھ سے مغفرت کا امید رہے کہ میں معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف ہی کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا۔ تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمین پہ رکھے جانا اتنے ہو کہ وہ آسمان تک
جیسے پتھر کے اوپر پتھر رکھتے 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 اتنے ہیں کہ جیسے آسمان تک پہنچ گئے. ریت کا ڈھیر لگاتے اونچا ہوتا جاتا, اتنا ڈھیر لگایا کہ آسمان تک چلے گئے. اتنے تو کسی کے کیا ہوں گے, بہرحال وہ آسمان تک بھی چلے جائیں, پھر تو مجھ سے ایک مرتبہ کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میں آسمان تک گئے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. وہی رحیم و کریم اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اے انسان, اگر تو زمین کی وسعتوں کے برابر, جتنی زمین وسیع ہے اتنے گناہ لے کے آ جائے, اتنے گناہ لے کے آئے, زمین ساری بھر جائے. بھئی ہر جگہ کسی کے پاس اتنی کوئی چیز ہو, اتنی دولت ہو, جس سے یہ ساری زمین, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھئی کس کے پاس کہتے ہیں جی گندم بڑی ہے, بھئی کتنی گندم ہوگی, یہ مسجد ہی نہیں بھرے گی. چلو مسجد کوئی بھر لے گا, یہ ساتھ والی گلیاں کیسے بھرے گی, نہیں ہوتا. یہ پوری کالونی کیسے بھرے گی, نہیں ہے. تو یہ ایسے, یہ ایک کالونی, ایک محلہ, ایک شہر نہیں بھرتا, پوری دنیا کیسے بھرے گی. اور کسی کے پاس اتنے گناہ ہو کہ اگر پوری دنیا بھی بھر جائے, اتنے گناہ, اتنے غلطیاں, اتنے جرم لے کے آ جائے کہ ساری دنیا, ساری زمین بھر جائے, یہ کھیت, یہ صحرا, یہ دریا, ہر چیز بھر جائے, پھر ایک مرتبہ وہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, رب کہتا جاؤ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں. وہ رحیم اللہ, وہ کریم اللہ ہے, وہ دیتا ہے, جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ انسان کے تصور سے زیادہ ہوتا ہے. آئیے اس کا در نہیں چھوڑتے, اس کے در پہ جھکے رہتے ہیں, اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در سے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا, اس کی جھولی سدا بھری کی بھری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے. آئیے رب تعالیٰ کا در نہیں چھوڑتے. نماز پڑھتے ہیں پابندی سے, کوئی نماز نہیں چھوڑتے. یہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے لیے کرنا. نامعلوم کون سا سجدہ اسے قبول ہو جائے. وہ کہتے ہیں, یہ اللہ کہتا ہے نشانے پہ لگاؤ, تو ہر آدمی کا نشانہ تو ہوتا نہیں, لیکن جھولی میں پتھر لے کے لگاتے رہو, شاید کوئی بے خیالی میں ہی نشانے پہ لگ جائے. ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہیں بے خیالی میں ہی کوئی نشانے پہ لگ جائے. پھر باجماعت نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں اگر ایک بھی نیک آدمی ہے, اس کی نماز قبول ہے. یہ نہیں ہوتا اللہ اس کی تو قبول کر لے, باقیوں کی چھوڑ دے, پھر اس کے صدقے سب کی قبول کرے گا. وہ تو کریم ہے, وہ کہتا ہے چلو سارے ہی آ جاؤ. نماز میں یہ تو نہیں, وہ اتنا تو نہیں ہے کہ اس میں سے چنتا رہے گا, نہیں کہا آ جاؤ بھائی سارے ہی آ جاؤ. تو اس لیے ہمیں ایک تو نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور جب سرکار قیامت کے دن بلائیں گے آ جاؤ میرے غلاموں, اور جیسے بھی ہوئے, جیسے نکمے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں گے, انشاءاللہ وہ شفاعت فرمائیں گے, اور شفاعت فرماتے ہوئے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. آپ کی محبت, آپ کی الفت, آپ کا پیار اور آپ کا طریقہ مقدسہ, اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. اور جو رہے شاہ کونین سب کے طریقے پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے. تو رحمت دو عالم, شفیع المذنبین, جن کو اللہ نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت سراپا کرم بنا کے بھیجا ہے, وہ بھی تو امت کے لیے استغفار کرتے ہیں نا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ, اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرے آپ کے پاس آ جاتے, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, یہ لوگ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے, فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگے. ہم ہزار گناہ کر معاف کر دے, معاف کر دے, پھر رب دیکھتا ہے میرے نبی نے بھی کیا لب ہلائے کے ہیں کہ نہیں ہلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں. تو جس کے لیے سرکار ہاتھوں کو اٹھا دیں گے, اس کے دونوں جہاں سنور جائیں گے. وہ خود کیا سنورے گا, نسلیں سنور جائیں گی. ایک نسل نہیں, کئی نسلیں سنور جاتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. وہ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, کہ جب وہ ایک گاؤں گئے, گاؤں والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی, ان کو دھکے دے کے نکال دیے. جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے لگی, خضر علیہ السلام نے سیدھی کر دی, صحیح کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا انہوں نے اتنی بے رخی کی, آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی. تو بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا,
دیوار کے نیچے کیا اس وقت لوگ پیسے رکھ دیتے تھے نا، کہیں وہ کجا سا رکھ دیا، کہیں وہ پیسے رکھ دیتے تھے، وہ بنے ہوتے تھے اس کے تانبے کے، ان چیزوں کے دھات کے بنے ہوتے تھے تو ان کو رکھ دیتے تھے، اوپر سے دیوار پوری بنا دیتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اندر یہاں پیسے۔ اب وہاں تو ان کے کوئی پیسے تھے، خزانہ تھا۔ اب وہ فرمایا وہ دیوار گرنے لگی تھی، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ، بھائی نیک تو باپ تھا نا، یہ تو نہیں نیک نبی، تو باپ نیک ہو، رب تعالیٰ اولاد پہ کرم کرتا ہے، رب تعالیٰ اولاد پہ کرم کرتا ہے۔ اور ہماری بات تفاسیر میں ہے، قرآن کریم میں تو اتنا ہی ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، اور ہماری جو تفسیریں ہیں ان میں لکھا ہے کہ باپ کون سا؟ 7واں دادا نیک تھا، 7واں دادا نیک تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے 7 پشتوں پہ کرم کیا ہے۔ تو جہاں کوئی اللہ والا آ جاتا ہے، کبھی کبھی رب تعالیٰ 7 نسلوں پہ کرم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے، رب تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اگر تو گناہ لے کے آ جائے، اتنے گناہ کہ زمین پہ رکھ دیا جائے، زمین بھر جائے، تو ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اپنی رحمتوں سے، اپنے لطف و کرم سے ہماری جھولی بھر دے۔ اے اللہ ہمیں دین و ایمان کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دین کو استقامت والا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی وہ چاشنی عطا فرما جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ارکان اسلام بجا لانے کی سعادت عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، دکھوں پریشانی اور تکلیفوں سے دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں مولا سب کا بھلا کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کے گھروں میں برکت دے دے، سب کے خاندان میں برکت دے دے، سب کے کاروبار میں برکت دے دے، حال جان اولاد میں برکت دے دے۔ مولا کسی کو بھی دکھ والا نہ کرنا، ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔